لطیف کھوسا صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے انہوں نے بیان دیا، ایک نجی ٹی وی شو پہ بیٹھے ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے بعد اس پارٹی میں میں ہوں. بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ چونکہ ابھی ان کا ایکسپیرینس اتنا نہیں ہے تو نائب صدر کی حیثیت سے اگلا بندہ اس پارٹی میں ہی ہوں. اچھا یہ جو ہے نا، ایک تو یہ پہلے شخص نہیں ہے جنہوں نے بیرسٹر گوہر کو ڈائریکٹلی نشانہ بنایا ہے. جی لفظوں کے تیر استعمال کیے. اس سے پہلے ظفر صاحب جو ہیں، علی ظفر صاحب، انہوں نے بھی یہ کیا. وکلا جو ہے نا، مجھے لگ رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر کی اپوائنٹمنٹ پہ اتنے خوش نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ لطیف کھوسا صاحب کا تو کہنا بنتا بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لطیف کھوسا صاحب پنجاب کے گورنر تھے تو ماجد نظامی صاحب نے وہ یاد دہانی کروائی ہے کہ ایک افریقی وفد سے ملاقات تھی جس میں کھوسا صاحب نے ان کو بتایا کہ عظیم جو رہنما نیلسن منڈیلا تھے ان کا تعلق بھی بلوچ کھوسا قبیلے سے تھا. سو یہ تو جو ہے نا مطلب لیڈر کی لینیج میں سے ہیں. واہ واہ، یعنی کہ نیلسن منڈیلا جو ہیں وہ کہیں سے 1/10 کھوسا ہیں. بالکل ہیں. واہ واہ، کیا بات ہے. تو اس لیے بالکل ٹھیک ہے کہ بالکل ٹھیک ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں اب یہ پی ٹی آئی کے اندر بھی آپ سر اصل میں بات پتہ کیا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہونا، خاص طور پہ ہمارے ملک میں، اگر وہاں پہ ایک اسٹرانگ لیڈر نہیں بیٹھا، اور میں بالکل بھی کسی طنز سے نہیں کہہ رہا، جیسے نون لیگ کی حد تک بات کر لیں تو میاں نواز شریف، آپ پی 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 کی طرف سے بات کر لیں تو زرداری صاحب، پی ٹی آئی کی طرف سے ان کے سابق چیئرمین ہیں، اور اب چونکہ وہ اس طرح سے نہیں موجود تو پارٹی نے ادھر ادھر ہونا ہی تھا. ابھی ہم نے اپنے جو پہلے ٹاپک کے اندر بات کی کہ ان کی کاغذات نامزدگی کے اندر جو اتنے ایشوز پیش آ رہے ہیں، یہ پہلے کا بھی مسئلہ آپ پچھلے الیکشن میں دیکھ لیں نہیں تھا، ابھی ہے، ہوگا اور بڑھے گا. اب پارٹی کے اندر سپیس کریٹ ہو رہی ہے، وہ پارٹی کھوج رہی ہے ایک لیڈر، اور لطیف کھوسا سامنے کھڑے ہیں. لطیف کھوسا صاحب سامنے، اب وہ کھوسا صاحب کی شکل میں آتا ہے، وہ بیرسٹر گوہر صاحب کی شکل میں آتا ہے، وہ قریشی صاحب کی شکل سے آتا ہے. مسئلہ یہ بھی تو ہوا ہے نا بہت سخت قسم کا کہ دیگر جو سیاسی رہنما ہیں انہوں نے بھی اس قسم کے بیان دینا شروع کر دیے. جو لیول پلینگ فیلڈ ہے، وہ کہتے ہیں کوئی لیول ہوگا تو فیلڈ ہوگی، نہ کوئی فیلڈ ہے نہ کوئی لیول ہے. یہ غالباً رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی کہا تھا، اور ان کی بات ایک حد تک ٹھیک بھی ہے کہ جیسے ہی یہ 9 مئی کے واقعات پیش ہے اور اس کے بعد جو کریک ڈاؤن ہوا، ظاہر ہے جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو کریک ڈاؤن ہوا وہ جس طرح سے ان کو کیا، تو بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے بعد چھوڑ بھی گئے پارٹی کو، ان کی جو سینئر لیڈرشپ تھی. لیکن آپ کو شاید یاد ہو، میں تو یہ کہتا ہی ہوں اور لوگ بھی بڑے کہتے ہیں کہ نون لیگ کی حد تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب اس کے ہیڈ ہیں، لیکن نواز شریف صاحب جب یہاں پہ نہیں بھی تھے بہت سال، تو پارٹی جو تھی اس کے نیچے ایک سیکنڈ ٹیئر بھی ہے، ایک تھرڈ ٹیئر بھی ہے. اسی طرح اگر آپ پیپلز پارٹی کی بات کر لیں تو اس کے اندر بھی زرداری صاحب بیمار بھی رہے ہیں کچھ عرصہ پہلے، لیکن ان کے نیچے ان کے اپنے ہی صاحبزادے بھی ہیں، لیکن ان کے نیچے ایک اور ایسی سیاسی کھیپ ہے جو کہ بہت ہی سیزنڈ لوگ ہیں. پی ٹی آئی کے اندر انفارچونیٹلی اس قسم کی چیز ہمیں نہیں نظر آ رہی. تو اب یہی ہوگا کہ کھوسا صاحب کی طرح کے سیاستدان یا اور دیگر جو نامور سیاستدان ہیں جیسے جن کی لینیج نیلسن منڈیلا سے آتی ہے، انہی کو سٹیپ اپ کرنا پڑے گا اس گیپ کو فل کرنے کے لیے. بس یہ تو دیکھیں جب 2018 سے کم از کم میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں مجبوری ہے موروثی سیاست، اچھی لگے بری لگے، پاکستان کی مجبوری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نہیں ہوگی تو پھر جو پارٹی انٹریگ ہے نا، مثلا دیگر پارٹیوں میں بھی ظاہر ہے اندر خانے سیاست ہوتی ہوگی، ایک دوسرے کے اوپر قدم رکھ کے مزید اوپر جانے کا، لیکن وہ کیا ہوتا ہوگا؟ وہ ہوتا ہوگا کہ یار کس طرح انٹیریئر منسٹری مجھے مل جائے، یا کسی طرح ریلوے مجھے مل جائے، اتنی اس حد تک ہوتی ہوگی نا. یہاں پہ ہوتا ہے کہ پارٹی کی چیئرمین شپ ہی مجھے مل جائے. تو اب اگین پاکستان کے سیاسی حالات رہے ہیں اور ابھی ظاہر ہے ان کو تبدیل ہونے میں کافی ٹائم لگے گا. تو اس وقت اس کا علاج صرف موروثی سیاست ہی ہے. تو آپ لندن تو نہیں پیغام بھیج رہے؟ میں تو بھیج رہا ہوں. اچھا چلیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. ابھی تو کچھ دن ویسے کم ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی بڑا ٹائم ہے. ٹائم کوئی نہیں، اب تو جنوری آیا کھڑا اور فروری میں انشاءاللہ الیکشن ہے، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس کے قریب بات کرتے رہیں گے. بالکل. تو سر دیکھیں جی، اللہ صحت تندرستی دے سب کو. کچھ زندگی کے آخری الیکشن تھوڑی ہیں، اگلی دفعہ دیکھ لیں گے.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।